السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19، ارشاد باری تعالی ہے، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء کہیے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، کہہ دیجئے گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ یہ آیت مشرکین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ آپ کو شاعر کہتے، کچھ آپ کو مجنون کہتے، کچھ کذاب کہتے، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک چیز جن سب میں کامن تھی وہ رسالت کا انکار تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی رسالت پر گواہی پیش کرنا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی بتایا آپ ان کو بتائیے کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی 3 طرح دی ہے۔ ایک تو خبر دے کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے فرمایا سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ، تو یہ خبر ہے اور یہ خبر ایک گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے کا ایک اور شاہد ہے، یعنی یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اور اس کو نشانیاں نہ دے یا معجزات نہ دے، تو ایسا بہت مشکل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید تھا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے، یعنی یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، نہ ہی کوئی اس کو پیش کر سکا ہے، اور اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آ رہی ہے، اور اس لیے آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کی رسالت کی خبر دی گئی، اور اس میں ہم سورۃ الصف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ واضح دلیل ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر شہادت سے مراد، گواہی دینے سے مراد اس بات کی خبر دینا ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ گروہ مشرکین کا، کہنے لگا کہ آپ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود و نصارہ سے اس کی تحقیق کی ہے اور بہت کوشش کی ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ سورۃ النساء میں ہی آتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تائید ہے اور جو مدد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کافی تھی۔ منافق جب آپ کو کہتے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انک لرسولہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی ہر لحاظ سے سب سے بڑی گواہی ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ توحید اور شرک کے معاملے میں فیصلہ کن گواہی اللہ کی ہے، یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور دوسرے توحید کی کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کسی کو اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی تردید کی ہے۔ تو اس لیے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے پہلا معنی ہی اختیار کیا ہے کہ رسالت کی گواہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ساتھ اے اہل مکہ تمہیں خبردار کروں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اوحیہ کا لفظ وحی سے ہے، اور وحی کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے کسی کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ یعنی مثلاً آپ کسی کو کوئی ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتا، جس کو آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھ آ جاتا ہے اور کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، آپ ایک میسج کسی کو کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں وہ دنیا کے دوسرے حصے میں تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور کسی دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان انسانوں کو ایسے میسج دے سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسجز کیوں نہیں دے سکتے؟ تو وحی کا اصل مطلب ہوتا ہے راز کی بات، یعنی راز کی بات جو اللہ کی طرف سے بغیر کسی کی انٹروینشن کے، انٹرفیئرنس کے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بغیر کسی واسطے کے۔ اور وحی کو وحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست کوئی چیز القاء کر دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی۔ کبھی یہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حجاب کے پیچھے سے رسول کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو، یہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ پیغام لے کر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا گیا اور پھر آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا۔ اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ لِأُنذِرَكُمْ، نون دال را، نذر نذیر بھی ہے۔ انذار کہتے ہیں کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کو، یعنی جس چیز سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اس کے مقابلے میں تبشیر ہوتا ہے، انذار تبشیر۔ تبشیر ہوتا ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ تو قرآن مجید لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے کہ ان کی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں حساب کتاب ہے، جو ہولناک زندگی ہے، اور اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے جیسے 4 گھر ہیں۔ ایک اس کا گھر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے دنیا میں آنے سے پہلے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ دوسری سٹیج اس کی اس دنیا کی ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں۔ پہلا جو عرصہ ہے وہ 9 مہینے تک ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے
وہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہوتی. تیسرا گھر پھر قبر ہے جو ماں کے پیٹ کی طرف، پھر انسان بس اس میں سمٹ جاتا ہے. اور چوتھا گھر جو ہے وہ اس کا جنت ہے یا جہنم ہے. تو اگر کوئی جنت میں نہیں جاتا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے کہ تیسری کوئی آپشن نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جیسے تم سٹیجز میں یہاں پر آئے ہو اور تمہاری زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز میں تمہیں مختلف مراحل سے گزرنا ہے، مختلف طرح کے ایکسپیرینس سے. ماں کے پیٹ کی زندگی تو ہمیں یاد نہیں، دنیا کی تو ہم ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں. اس کے بعد اگلی قبر کی کیا ہوتی ہے؟ قبر کی زندگی جو ہے وہ ایک مشکل زندگی ہے، ایک بہت محدود لمیٹڈ زندگی ہے، یعنی ریسٹرکٹیڈ زندگی ہے جس میں انسان کی کوئی آزادی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندھیروں کا گھر ہے اور میری دعا سے وہاں روشنی ہوتی. جب وہ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر مدینہ میں کسی کی بھی ڈیتھ ہو تو مجھے ضرور بتاؤ، کیونکہ آپ کی دعا مرنے والے کے لیے اگلی زندگی کو آسان کرتی. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں وارن کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ اس کی تیاری کرو، اور اس مرحلے میں بھی ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. اور تیسری زندگی پھر آخرت کی زندگی ہے جس کے اندر پھر کچھ اور مراحل بھی ہیں. بعث جب ہوگی، جی اٹھنے کے بعد جب انسان کھڑا ہوگا تو وہ دن بھی بہت طویل ہوگا. سوائے مقربون کے ہر کوئی ٹربل میں ہوگا وہاں، اور لوگ پریشان ہوں گے، اور بالآخر پھر شفاعت ہوگی اور حساب شروع ہوگا. پھر حساب کا مرحلہ آئے گا، میزان ہوگا، اس میں تولے جائیں گے اعمال نامے، اور پھر انسان آخری مرحلے پر پل صراط سے گزر کر آگے جائے گا. پھر آگے ایک اور قنطرہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنت تک پہنچے گا. تو یہ ایک طویل سفر ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں وحی کے ذریعے خبردار کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف آپ کے زمانے تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی. اسی لیے فرمایا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کے لیے اس میں انذار ہے. یعنی صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، دنیا کی تمام قوموں کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، جنوں کے لیے بھی تھی. آپ ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے، تو اس جہان میں انسان ہے یا جن، سب کو خبردار کرنے والا ہو. تو کوئی بھی قوم ہو، رومی ہو، ایرانی ہو، حبشی ہو، ایشیائی ہو، فرنگی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے ہے آپ کی رسالت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا، جس کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے میدان میں 100,000 سے زیادہ لوگوں نے دی. جب آپ نے پوچھا الا هل بلغت، آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، تو اس وقت سب نے کیا کہا؟ قالوا نعم، ہاں پہنچا دیا. قال اللہم اشہد، تو آپ نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے. ربیع بن انس کہتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کا پیروکار ہو، تو اس پر فرض ہے کہ وہ بھی اسی طرح دین کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور ہر اس چیز سے لوگوں کو ڈرائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. اور یہی ان کی خیر خواہی ہے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائے انسان تو اس کے لیے پیش بندی کر سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو پتا اور ساتھ والے کو نہیں پتا کہ آئندہ کیا خطرات ہیں، تو پھر یہ تو زیادتی والی بات ہے نا کہ آپ سیلفش ہو کر صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرا پیغام آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو. اگر ایک آیت بھی آپ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور جو ایسا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بھی دی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو خیر کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام آسمانوں والے، زمینوں والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. تو ہم دعاؤں کے تو محتاج رہتے ہی ہیں، تو اگر ہم خیر کی بات دوسروں تک پہنچانے والے بنے تو یہ سب دعائیں ہمیں ملیں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ. اِنَّكُمْ، کیا تم، لَتَشْهَدُونَ،
تم گواہی دیتے ہو اس بات کی ان مع اللہ الہۃ اخری، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل لا اشہد، آپ بتا دیجیے نہیں میں تو گواہی نہیں دیتا. یعنی قرآن مجید میں توحید کے واضح اور قطعی دلائل موجود ہونے کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجیے تم جو چاہو کہو لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. جیسے سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں. یاد رکھیے گواہی دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہوتی ہے اور ایک ایویڈینس بیسڈ ہوتی ہے جس میں کوئی علم ہوتا ہے یا کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ جو انسان آئی وٹنس ہوتا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ علم کی بنا پر گواہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے نہیں لیکن اس کی نشانیاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجیے یقیناً وہ ایک ہی الہ ہے. الہ کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، ہر معبود کے لیے بولا جاتا ہے چاہے وہ برحق ہو یا باطل ہو. معبودان باطل کے لیے بھی الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع آلہہ ہے. سورج کو وہ الہ کہتے تھے، سورج مؤنث ہے نا، تو الہ کی بجائے الہتن، لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس کو پوجتے تھے. تو الہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے محبت اور تعظیم کے جذبات ہر چیز سے بڑھ کر ہوتے ہیں، یعنی ایسا معبود جس کی تعظیم دلوں میں ہوتی ہے، دل اس کے لیے جھکتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو عبادت جو ہے وہ صرف کچھ ریچولز اور کچھ ایکشنز بجا لانے کا نام نہیں، بلکہ محبت، تعظیم، اطاعت اور تسلیم پر مبنی ہوتی ہے عبادت. یعنی عبادت میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، محبت، تعظیم، اطاعت، تسلیم. تو اسی وجہ سے جس توحید کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ توحید الوہیت ہے. یہ لفظ آپ اکثر پڑھتے الوہیت. الوہیت کا لفظ بھی الہ سے بنا ہے، یعنی اللہ کے ایک الہ ہونے کی گواہی دینا. اور یاد رکھیے الہ برحق صرف اللہ کی ذات ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ نحل میں آتا ہے انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اور آیت کے آخر میں فرمایا وإننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں تو اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ بنائے گئے ہر شریک سے اظہار برات کر دیں، اور یہی اصل توحید ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے سب کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، ایک ہی ہے بس وہ. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ کسی بھی الہ کو. اور شرک میں پھر دونوں طرح کا شرک آ جاتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر ہوتا ہے بتوں وغیرہ کو الہ ماننا، اور اصغر ہوتا ہے عبادت کا کوئی کام انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا یا دکھاوے کے لیے کرنا یا اوپر اوپر سے کرنا جیسے منافقت ہوتی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن مجید کو لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے. پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے کی شدید تردید کی گئی ہے. اور پھر یہ کہ باطل نظریات سے بری ذمہ ہونا چاہیے. قل لا اشہد، کہہ دیجیے میں گواہی نہیں دیتا، یعنی شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے. پچھلی آیت سے اس کا ربط کچھ یوں بنتا ہے کہ گواہی کی بات ہو رہی تھی، اسی کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کوئی غیر معروف یعنی ان نون گواہی نہیں بلکہ جانی پہچانی گواہی ہے جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں موجود ہے. یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب عطا ہوئی وہ اس کتاب کو بھی پہچانتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کتاب اتاری جائے گی، آخری کتاب ہوگی جو. تو اس پر ایمان لانے سے صرف وہی محروم رہیں گے جو حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں. تو الذین آتیناہم الکتاب، اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی آخری امت یہی تھی جن کے پاس اصل کتاب تھی، انہی کو کتاب دی گئی تھی. یعرفونہ، آپ کو پہچانتے ہیں،
معرفت اور عرفان بھی اسی سے ہے. کسی چیز کی علامات اور آثار پر غور کر کے اس کو پہچان لینا. مثلاً آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کا چہرہ آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے, آپ تھوڑی دیر غور کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا, آپ فلاں ہیں نا, آپ کا نام یہ ہے. تو یہ جو علامات سے یا شکل سے یا ظاہری حال حلیے سے پہچان جانا, اس کے لیے معرفت کا لفظ آتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, پس جب وہ ان کے پاس آ گئے جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یعرفونہ, کا کیا معنی ہے یہاں؟ ایک معنی ہے کہ قرآن, جیسا کہ پیچھے میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جو آپ کی صفت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نبوت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہی قول ہے کہ یعرفونہ سے مراد قرآن ہے. لیکن ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, صفات ان کی کتابوں میں موجود تھے, اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے. اور یہی معنی زیادہ قوی ہے کیونکہ تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ بیٹوں سے. تو پھر اس سے مقابلے میں انسان ہی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی زیادہ قرین قیاس ہے. کما یعرفون ابناءہم, اور بیٹوں کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ہی اولاد کو پہچان سکتا ہے, اس کے پہچاننے میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا, چاہے وہ سال بعد ہی کیوں نہ اس سے ملے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کتاب ہونے کے باوجود, پہچان ہونے کے باوجود, حق کو جان لینے کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا, اپنے آپ کا ہی کرتا ہے. اب یہاں ایک اور معنی بھی کیا ہے, یعنی ایک معنی تو یہ ہے نا کہ کفر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. انفسہم کا ایک اور معنی بھی ہے, جیسے پیچھے بھی میں کئی بار اس کا ذکر کر چکی ہوں, یعنی اپنے بھائی بندے, اپنے رشتے دار, اپنی اولاد, اپنی بیوی, اپنا شوہر. مطلب کیا ہے کہ کفر کر کے انہوں نے اپنے رشتوں کو بھی کھو دیا, انفس کو کھو دیا. یعنی جہنم میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, چاہے وہ ساتھ بھی ہوں. وہ بھی گئے, خود بھی گئے, وہ بھی گئے. ہر نعمت کو کھو دیا, جنت کو کھو دیا, جنت کی منزلیں کھو دی, اولاد کھو دی, ماں باپ کھو دیے, بہن بھائی کھو دیے, دوست کھو دیے, مال کھو دیا, ہر چیز کھو دی. جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مرتا ہے تو ہر چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اب آئندہ اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں اس میں سے. دنیا کا مال تو ویسے دنیا میں رہ گیا, جو رشتے کل قیامت کے دن آپس میں ملنے والے تھے جنت میں وہ بھی کھو گئے, جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ بھی کھو گئے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جیسے آگے آ رہا ہے. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے, یہ سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے, اپنی جان کے بعد اپنی اولاد, والدین, اہل عیال بہت پیارے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اتنا بڑا نقصان کہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے, بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. ومن اظلم, اس طرح کی آیات قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتی ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. سورۃ یونس میں آتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو یہاں من سوال کے لیے, کون, ہو, اور یہ سوال یعنی نفی استفہام ہے, یعنی انکار کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے, یعنی کوئی بھی نہیں, سب سے بڑا وہی ہے. یعنی معنی کے اندر اسٹریس لانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ازلم ظلم سے ہے. ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خواہ کمی یا زیادتی کر کے اس کی اصل صحیح وقت یا جگہ سے ہٹا دیا جائے. ظلم عموماً کمی کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ آتا ہے نا سورۃ کہف میں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا, یعنی پھلوں نے کمی نہیں کی, کم نہ ہوئے پھل, پیداوار کم نہیں ہوئی. لیکن یہاں ظلم کا معنی کفر ہے, یعنی اس سے بڑا کافر کون ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہے. ممن افترا, جس نے گھڑ لیا, علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ, یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک قرار دیا کہ اللہ کے پارٹنرز بھی ہیں, اللہ کی بیوی ہے, اللہ کا بیٹا ہے, یا اللہ کے کوئی شریک ساتھی اور بھی ہیں, نعوذ باللہ. اور افترا کا لفظ جو ہے یہ گھڑنے کے لیے آتا ہے,
اور یہ لفظ باب افتعال پر ہے. افراع کا معنی ہوتا ہے خراب کرنے کے لیے کسی چیز کو کاٹنا. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سنوارنے کے لیے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے بگاڑنے کے لیے کاٹنا, تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر افتراء جو ہے یہ شرک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ مشرکین نے اللہ پر جو جھوٹ باندھا تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ, ملائکہ اللہ کی بیٹیاں, نعوذ باللہ. اور پھر اسی طرح جب وہ کوئی غلط کام کرتے تو کہتے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور آباء و اجداد کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا. جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا, کچھ کو حلال کیا. یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے, یعنی کرتے خود تھے اور منسوب اللہ کی طرف کر دیتے تھے. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, یعنی اللہ سے ایسی بات منسوب کرے کہ جو ناحق ہے. پھر اسی طرح جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں بھی آتا ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہوں نے بھی پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. پھر یہود نے کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, کہ چند دنوں کے سوا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یہ بھی ایک جھوٹ تھا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی باتیں گڑھ لی جائیں اور لوگوں کو من گھڑت قصے کہانیاں سنائے جائیں جن کی کوئی بیس نہ ہو, یعنی بیس لیس باتیں کرنا. تو دین جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہوتا ہے. بغیر دلیل کے کسی کو کوئی بات کہنا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو, یہ درست رویہ نہیں ہوتا. یہ خواہ میں کسی کو مشکل مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر اسی طرح یہود نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, نعوذ باللہ, اللہ کو فقیر قرار دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ید اللہ مغلولہ, کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, نعوذ باللہ. ایسا کچھ بھی نہیں, یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. یہ سب مثالیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ہیں. پھر اسی طرح حلال حرام کے بارے میں بھی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, کہ مت کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لوگوں کے لیے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو تم حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اگر کرو گے تو یہ جھوٹ ہوگا اور اللہ پہ جھوٹ باندھو گے, کیونکہ اللہ کے نسبت یا ریفرنس سے تم بات کر رہے ہو, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مشرکین نے بحیرہ اور صائبہ اور یہ سب بنا رکھے تھے جن کی تفصیل ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ سب بھی جھوٹ گھڑے ہوئے تھے. انہوں نے خود سے خود افسانے گھڑے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر ان بتوں کو چھوڑا ہوا تھا. پھر کچھ چیزوں کو اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے, مردوں کے لیے حلال ہوتی, وہ سب بھی اسی قسم کی باتیں. اسی طرح لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب تک پورا یقین نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریفرنس سے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا, کہاں لکھا ہوا یہ نہیں پتا, بس کہہ دیا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اس سے بہت بچنا چاہیے. نہیں یقین, نہیں دلیل, نہیں یاد, چپ رہے. کیونکہ عام طور پر لوگ جب اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا تو کسی اور کے ریفرنس سے بات کر دیتے ہیں. فلاں یہ کہتا ہے, کسی بڑے اسکالر کا نام لے دیں گے, حدیث بنا کے پیش کر دیں گے, آیت بنا کے پیش کر دیں تاکہ اگلے اعتبار کر لیں. اگر آپ کو یہ شک ہے کسی بھی قسم کا تو اس کو قرآن یا حدیث یا کسی انسان کے ریفرنس سے مت کہیں, اپنی طرف سے بات کر لیں کہ میرے علم کے مطابق یہ, اور واللہ عالم بالصواب, اللہ کو درست بات پتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کر لیتا ہے انسان. لیکن ایک تو ہوتا ہے عام جھوٹ اور ایک ہوتا ہے اللہ پہ جھوٹ بولنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں سے متعلق جھوٹ بول, دین میں جھوٹ بولنا. یہ بہت خطرناک کام ہے, بہت ہلاکت خیز کام ہے. اس کے بعد او کذب بآیاتہ, یا اس کی آیات کو جھٹلا دینا. یعنی ایک ہے جو نہیں کہا اس کی طرف منسوب کرنا, اور دوسرے جو اس نے بھیجا ہے اس کا انکار کر دینا. یہ دونوں ہی جرم ہے. اور آیات سے مراد کونی آیات بھی اور شرعی آیات. کائنات کی نشانیوں کو کیسے جھٹلاتے ہیں, اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ نے پیدا کی, اس کا انکار کر دیں, وہ کہنا خود سے خود پیدا ہو گئی, یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ کتنا عام ہو گیا جھوٹ. یا کسی اور کی طرف منسوب کر دینا. اور شرعی آیات میں تو جو قرآن و سنت میں باتیں ہیں ان کو جھٹلا دینا, جو سب مراد ہے. تو مشرکین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی جھٹلاتے تھے, اور آپ کی رسالت کو بھی جھٹلاتے تھے, اور قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے. اور قرآن کو کہتے اساطیر الاولین, اور ان پہ قرآن پڑھا جاتا تو کہتے ان ھذا الا سحر یؤثر, یا پھر وہ یقول سحر مستمر,
یعنی بات کچھ ہوتی کچھ اور بنا دیتے اس کو. تو اس چیز سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے دنیا میں، جو حقائق جیسے ہوں ویسے ہی بیان کرنے چاہیے. پھر فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. فلاح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. اور فلاح یا کامیابی یا سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے انسان کی زندگی خوشگوار بنتی ہے، یعنی مال، عزت، دولت، جو چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، اولاد، ان چیزوں کا حاصل ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے. جس کو اچھی ڈگری مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اچھا بزنس اس کا فلرش کر گیا، یہ سکسیسفل ہے. سکسیس سٹوریز عام طور پہ جو آپ سنتے ہیں وہ اسی قسم کی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں. اور دوسری آخرت کی فلاح ہے، اور وہ فلاح کیا ہے؟ جس میں کوئی فنا نہیں. دنیا کی ہر فلاح، ہر کامیابی ختم ہونے والی ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. لیکن آخرت کی کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں ایسی دولت ملے گی جو کبھی زائل نہیں ہوگی، فقر نہیں ہوگا. ایسی عزت ملے گی جس کو کبھی ذلت نہیں آئے گی. ایسا علم ہوگا کہ جس پہ کبھی جہالت نہیں آئے گی، یعنی وہ آپ کو بھولے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں آپ سے. اسی لیے کہا گیا نا لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. تو یہاں پر فرمایا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا، مطلب وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے. اور ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا والکافرون هم الظالمون، یا پھر شرک کرنے والے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہو یا شرعیہ، ان کی تصدیق کرنا لازم ہے. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی خالق، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اس بات پر ہمارا پکا دل سے یقین ہونا چاہیے. اور پھر قرآن کی آیات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. کیونکہ بہت دفعہ لوگ کیئرلیسلی بات کرتے ہیں، یہ تو مولویوں نے خود سے ہی باتیں گھڑ لی ہیں، کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ وہ بات صاف لکھی ہوتی ہے، تو اپنی جہالت کی وجہ سے غلط بیانی کر جاتے ہیں. تو یہاں ایک طرح سے ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف ان آیات پر ایمان لاتے ہیں جن کو عقل سمجھ جاتی ہے، اور جو عقل میں نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ وحی کے ذریعے جو چیز آتی ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ خسارہ ہے. ظلم نتیجہ نقصان، تو ظلم سے بچنا چاہیے.